اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عالمی تازہ حالات اور ملکی اور غیر ملکی خبروں کے لحاظ سے جو خبریں چل رہی ہیں، کنسپائریسی، ہسٹوریکل ایونٹس اینڈ سچویشنز، ایور گرین ورلڈ انگیج ایشوز کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ پچھلے 6 اپریل سے لے کے 12 اپریل تک کا جو ہم احاطہ کرتے ہیں آج، کیونکہ میں ان کو سمرائز نہیں کر پایا تھا روزانہ کی بنیادوں پر یا جو ثلاثہ بنیادوں پر جو ہے۔ برطانوی ملکہ نے جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ان کا شوہر جو فلپ ہے وہ 99 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور وہ مذہب کی آزادیوں پر اور دوسرے لوگوں کے عقائد کے بارے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے، اور 73 سالہ ساتھ جو ان کو ٹوٹ گیا۔ یہ تو برطانیہ کے لحاظ سے خبر آئی ہے۔ میں اس خبر کو اس لیے اہم سمجھتا ہوں کہ مذہبی آزادیوں کے لحاظ سے اس زمین پر کوئی بھی شخص اگر فوت ہوتا ہے تو ہمیں اس کا دکھ ہے، کیونکہ اس کا مذہب کوئی اور ہے، لیکن وہ تمام مذاہب کی آزادیوں پر یقین رکھنے والی شخصیت تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کو آج کل اسی شیطانی عذاب کا سامنا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب دین اسلام پر حملہ ہے، تو مسلمانوں کو ہر اس شخص کے ساتھ تعلقات بنانے کی ضرورت ہے جو کہ مذہبی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے جی وہ افغانستان میں صدر اشرف غنی جو ہے وہ 16 اپریل کو جو استنبول کانفرنس ہو رہی ہے افغانستان میں امن کے لحاظ سے، اس کے بارے میں ہے، اور امریکی سفیر برائے مفاہمت جو ہے وہ دوحہ میں موجود ہے مذاکرات کے لیے۔ اور میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ طالبان اس کے لیے تیار نہیں ہے، طالبان نے جانے سے انکار کر دیا ہے استنبول کانفرنس میں۔ یہ تو کانفرنسیں پرنس صدر الدین اور دبئی مذاکرات اور طالبان سے پہلے افغان مجاہدین کے آپس میں معاہدے، خانہ کعبہ میں جا کر ان کا معاہدہ ہوا نواز شریف دور میں۔ جب خانہ کعبہ میں معاہدہ کر کے یہ لوگوں نے پاسداری نہیں کی تو اس سے تو بڑا کوئی مقام اس زمین پر ہے نہیں۔ تو استنبول اور یہ دوحہ، یہ تو دھکے دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو فریب دینے والی بات ہے۔ پہلے تو یہ اللہ سے معافی مانگیں کہ جو ہم نے خانہ کعبہ میں معاہدہ کیا تھا، کاش ہم اس کا پاس کرتے تو آج اتنے ذلیل نہ ہوتے۔ اور اس معافی کے بعد پھر خانہ کعبہ کی حرمت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کریں اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ باقی افغانستان کا مسئلہ افغانستان کی مسلمان عوام حل کرے گی۔ دنیا بھر کے ممالک افغانستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، میرے خیال میں افغانستان میں امن ہونے والا نہیں ہے۔ اگلی خبر بھی افغانستان میں ہے کہ طالبان نے جو ہے نا صوبہ ہرات کے اندر 2 ضلعوں جو ہے نا جی، ان میں 2 چیک پوسٹوں پہ سرکاری پر حملہ کر دیا، اور 9 اہلکار، وائس آف امریکہ تو ہلاک بولتا ہے لیکن میں بولتا ہوں شہید کر دیے۔ تو بڑے یہ دکھ کی خبر ہے، مذاکرات امن کے بھی چل رہے ہیں اور افغان مسلمان فوجیوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے، عوام کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں مذاکرات کا کیا وزن ان میں باقی رہ جاتا ہے مذاکرات کے اندر، وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ طالبان ہو یا داعش ہو یا القاعدہ ہو، یہاں پر میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 17 سالوں میں 2001 کے بعد جو بے دردی سے القاعدہ نے، داعش نے یا طالبان نے یا حرار ہند نے پاکستانی فوجیوں کو قتل کیا، شہید کیا، یا عوام کو قتل یا شہید کیا، آپ یقین کریں ان کے پورے جہاد کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ایسے انہوں نے روسی فوجیوں کو، انڈیا کے فوجیوں کو یا ان کے عوام کو، یا امریکی فوجیوں کو یا ان کے عوام کو قتل نہیں کیا۔ پاکستانی فوجیوں کے سر کاٹے، ان سے فٹ بال کھیلی اور بڑے بڑے ظلم ڈھائے، بڑی بے دردی سے نئے
طریقوں سے مثالیں قائم کیں، تو اندازہ لگائیں کہ یہ امریکہ، نیٹو، روس اور انڈیا سے زیادہ پاکستانی مسلمان فوج کے دشمن زیادہ ہیں، مسلمان عوام کے دشمن زیادہ ہیں۔ آپ پچھلے 17 سال 20 سال کا اندازہ لگا لیں کہ کیسے انڈیا روسی یا امریکی یا نیٹو کے فوجیوں کو مارتے ہیں، اور کیسے انہوں نے پاکستان، افغانستان، عراق، لیبیا، شام یا اور اسلامی ملک جو سرکاری فوجی ہیں انہوں نے کیسے مارا ہے۔ آپ موازنہ اگر کریں گے، کمپیریزن کریں گے، تو کھل کر بات سامنے آئے گی کہ دشمن تو یہ مسلمان فوجیوں کے اور عوام کے ہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور دوسرا اسی سے جڑی خبر یہ ہے کہ غزوہ ہند کے کچھ کمانڈر شہید کر دیے، 9 پتہ نہیں 7 بھارتی قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر میں۔ غزوہ ہند کا میں بڑا چرچہ فیس بک کی پوسٹوں پہ دیکھتا ہوں، اور ہمارے سید زید حامد زمان ہے کوئی، وہ بڑی باتیں پیش کرتا ہے، غزوہ ہند چلے گی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو حالات ماضی کے 50 سال دیکھ لیں یا کہ آج کے موجودہ حالات دیکھ لیں، غزوہ ہند تو ہم ہندوستان کے خلاف کریں گے، لیکن ہندوستان مردود تو ہماری جمہوری اور غیر جمہوری اور فوجی جو عوامی حکومتیں یا عوام جو ہے عرب ملکوں کی، عراق، یمن، شام، اردن، دبئی، بحرین، قطر، مصر، ہندوستان نے تو وہاں عرب کی پاک زمین پر جگڑ بندیاں قائم کی ہوئی ہیں، شیطانی جال پھیلایا ہوا ہے۔ تو عرب کی زمین میں ہندوستان کا جال چل رہا ہے، افغانستان میں، وسطی ایشیا میں، ترکی میں، ایران میں، برونائی میں، انڈونیشیا، ملیشیا میں۔ تو ہم کیا غزوہ ہند لڑیں گے؟ ذرا ہم نے کبھی غور کیا اس بات پر؟ ہماری منتخب حکومتیں اور فوجی حکومتیں ان گروپوں کا ساتھ دیتی ہیں جو ہندوستان کے جال کو چلا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کیا غزوہ ہند چلائیں گے؟ اس بات پہ غور کرنا ہے، اور بھارت کو اس بات کا پتہ ہے، اور پھر بھی وہ ڈرامہ کرتا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ جی غزوہ ہند کے ہم نے کمانڈر شہید کر دیے، اکثریت پسند شہید کر دیے۔ صدام حسین کے تو 600 جہاز بمبئی میں آ کر اترتے ہیں، عربی پائلٹ لے کر آتے ہیں۔ تو جب تک صدام حسین کے 600 جہازوں کا بدلہ نہیں لیا جاتا سرکاری طور پر، تو اس وقت تک ہم کیا غزوہ ہند لڑیں گے؟ تو یہ بات ذرا آپ اس پہ غور کریں۔ عرب کو تباہ کر گیا انڈیا جو ہے، پاکستان تو دور کی بات ہے، اور ہم غزوہ ہند لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تاج محل، شہنشاہ ہند شاہ جہان کی جو تاج محل کی فوٹو کاپی پہ مسجد فاطمہ الزہرا کویت میں بن رہی ہے، گانوں کی شکل میں قصیدے، نعتیں، عرب کے نظام چلائے جا رہے ہیں، پاکستان کے نظام چلائے جا رہے ہیں انڈیا کے گانوں کے عین شکل جگڑ بندی کے مطابق۔ تو ہم غزوہ ہند لڑیں گے؟ صدام حسین کا بدلہ پہلے لیں، ہندوستان سے کچھ 600 جہاز واپس عراق کو دلوائیں، تو یہ تو بہت بڑا جہاد ہو جائے گا۔ انسانی حقوق کے معاملات اور خراب ہو گئے ہیں کہ جو عسکریت پسند مجاہدین ہیں جو انڈین قابض فوجوں سے لڑیں گے، وہاں پر جو ہے نا جی، وہ پولیس نے کوئی حکم جاری کیا مقبوضہ کشمیر میں کہ صحافی وہاں پر نہیں جا سکتے۔ تو صحافی تو ویسے ہی جانبدار ہیں، انڈین صحافی جو ہیں وہ کیا کریں گے وہاں جا کر، جو ہے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ اور باقی پاکستان مسلم لیگ نے قائد محمد علی جناح اور باقی دیگر مسلم لیگ قائدین، علامہ محمد اقبال اور بہت بڑے بڑے مشہور اور شریف بزرگوں کی قیادت میں سیاسی جدوجہد سے پاکستان بنایا، اسی نمونے پر انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ جہاں تک بات مسلح جدوجہد کی ہے، تو یہ اکثریت پسند جو ہے نا، یہ تو انڈیا کی شیطانی غلامی میں جو داعش ہے، جو اس سے جو داعش ملی ہوئی ہے انڈیا سے، اس سے یہ باہر نہیں ہے۔ تو اس سے تو کشمیر کا آزاد ہونا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا سیاسی جدوجہد سے،
اسی نمونے پر انشاءاللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ ہاں اگر سیاست کے بعد جہاد کرنا پڑا تو جہاد کا بھی اسلام میں حکم ہے، تو لیکن یہ جو داعش ہے یہ تو خود انڈیا سے ملی ہوئی ہے، بیچارے مسلمان نوجوانوں کو شہید کروا رہی ہے، آخر انڈیا کی جھولی میں پھینک دے گی انہیں نوجوانوں کو لڑوا کر جو ہے۔ فیٹ کیا ہوگا اسی جہاد کا کہ انڈیا کی جھولی میں بیٹھ جائیں گے یہی مجاہدین جو ہیں۔ تو یہ تو انڈیا نے خود ساختہ ڈرامہ کیا ہوا داعش سے مل کر جو ہے۔ مسلم لیگ کو غدار بولتا ہے انڈیا جو ہے، قائد اعظم کو غدار بولتا ہے، شیطان بولتا ہے قائد اعظم کو جو ہے۔ انڈیا کو تکلیف مسلم لیگ کی سیاسی جدوجہد سے ہے۔ حالانکہ حافظ سعید پر بڑا الزام لگاتا ہے کہ حافظ سعید شعلہ بیان جو ہے مقرر ہے اور انڈیا پاکستان یہ کرے پاکستان وہ کرے، لیکن اگر آپ یقین کریں گے کہ انڈیا کو حافظ سعید سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ڈرامہ تو بہت بڑا ہے۔ انڈیا کو پریشانی قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان، مسلم لیگ کے سارے بزرگوں سے ہے، اور سارے بزرگوں کو پوری مسلم لیگ کو انڈیا کا دار بولتا ہے کہ انہوں نے اکھنڈ بھارت کی شیطانی جگڑ بندی کے خلاف سیاسی کامیابی حاصل کی۔ ڈرامہ ویسے مجاہدین کا بھی حافظ سعید کا بھی ہے، بھئی حافظ سعید شعلہ بیان وہ ہے، وہ مقرر ہے، تقریریں کرتا ہے، انڈیا کو بڑے خطرے نے۔ خطرہ اس کو علامہ محمد اقبال سے ہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے، لیاقت علی خان سے ہے، کہ جنہوں نے حقیقت میں انڈیا کے شیطانی چہرے کو بے نقاب کیا، جواہر لال نہرو کی نہرو رپورٹ پر لعنت بھیجی اور مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے ایک عظیم شیطانی عذاب سے بچا لیا، عظیم تو نہیں کہہ سکتے، ایک بھیانک شیطانی عذاب سے بچا لیا۔ اور وہ جنہ شیطان بولتی ہے فیس بک پر جو ہے، انڈین شیطانی پتلی جو ہے، حافظ سعید کو شیطان نہیں بولتے، وہ شعلہ بیان مقرر تو بولتے ہیں، شیطان نہیں بولتے حافظ سعید کو جو ہے۔ محمد علی جناح کو وہ شیطان بولتے ہیں، پوری مسلم لیگ کو وہ شیطان بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حقیقت میں مسلمانوں کو بچایا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایک اور خبر میں روہنگیا مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں ان کو آئینی حقوق کے مطابق پناہ گزین رولز کے مطابق تحفظ فراہم کرنے کا بولا ہے، لیکن بھارت تو سرکاری طور پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف شیطانی جاہریت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم وہاں پہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ امریکہ، ایران اور 6 بڑی طاقتیں جو 2015 میں ایران سے ایٹمی معاہدہ ہوا، امریکہ نے اس سے توقعات رکھنا ختم کر دی ہیں، اور میں تو اس کو ویسے ہی ایک معاہدے پہ کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ کرے ایران اور ہر اسلامی ملک، پاکستان اور عرب کا ہر اسلامی ملک، انڈونیشیا، ملیشیا، امریکہ، یورپ میں جو مسلمان بستے ہیں وہ داعش کی مردود آنکھ سے محفوظ ہو جائیں، سلامت ہو جائیں، اور ڈائیول نیٹ اور انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے، جنہوں نے داعش کی شکل اختیار کی، بہت سے اور نام لے کر نیٹ ورک چلا رہے ہیں زمین کے اوپر جو ہیں، ان سے اگر ایران بچ جائے تو میرے خیال میں ایران کے لیے وہی بھی کافی ہوگا۔ اس کے بعد وہ امریکہ سے اور 6 عالمی طاقتوں سے مذاکرات کرے۔ اگلی خبر ہے کہ امریکہ نے شاہ عبداللہ کی مضبوط قیادت کی بڑی تعریف کی ہے، اس کی حمایت کی ہے، اور ایک پرنس عبداللہ، ایک اور ولی مطلب ہے وہ شاہی خاندان کا افراد، عبداللہ جو نہیں بلکہ حمزہ، اس نے وہ بھی وفاداری کا اعلان کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہی بادشاہ ٹھیک ہے، ہاشمی سلطنت کا جو چشم و چراغ چل رہا ہے، لیکن واللہ یہ بھی فریب ہے۔ امریکہ تو تعریف کر رہا ہے کہ شاہ عبداللہ جو ہے اس کی قیادت بڑی مضبوط ہے اور اس کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ ہاشم کی جو بنیاد ہے وہ مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، اور یہ وہاں کہاں انہوں نے شاہی حکومت قائم کی ہے، عمان میں جا کر، اردن میں جا کر جو ہے۔ تو یہ
اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ مضبوط ہو جائیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت میں مضبوط بنائے، ہر اسلامی ملک کو مضبوط بنائے۔ ہماری ایک فیڈرل ایجنسی ہے، وہ چینی مل مالکان کے خلاف اور تاجروں کے خلاف بھرپور مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ تو بہرحال جی مسلمان ملک ہے، مسلمان عوام ہے، اور ہمارے مسلمانوں نے ایسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں رمضان شریف میں اور دوسرے اسلامی موقعوں پر جو ہے کہ مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دی، بڑے بے رحم طریقے سے استحصال کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحم کرے ہمارے مسلمانوں پر، اور ہماری ایجنسیوں کے پلے کچھ ہوتا تو یہ اتنی بڑی ضرورت ہی نہ کرتی ہے مل مالکان اور یہ مافیا والے کہ یہ اتنی بڑی مہنگائی کر کے عوام کو لوٹتے۔ ہماری ایجنسیاں بھی کمپرومائز کرتی ہیں، اور ان کی چھوٹ سے تو ساری یہ کرپشن پھیلی ہے۔ اگلی خبر پھر اسی معاملے پر ہے کہ طالبان جو ہے نا جی وہ 20 سال جو پچھلے گزرے ہیں ان الیکشن میں، ایک الیکشن میں بھی طالبان نے حصہ نہیں لیا، اور طالبان نے کبھی الیکشن کروانے بھی نہیں ہے، نہ وہ بعد میں کبھی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ طالبان تو ایک اسلام کے نام پر آمریت قائم کروانا چاہتے ہیں، اور داعش کے لال سائے میں جو ہے وہ عوام کو جگڑ کر چلانا چاہتے ہیں ایک نیٹ ورک کے طور پر۔ تو طالبان نے کہاں الیکشن لڑنے ہیں، کہاں انہوں نے جمہوریت بحال کرنی ہے، نہ وہ کبھی پہلے جمہوریت بحال کریں گے، نہ کبھی وہ بعد میں جمہوریت بحال کریں گے۔ اور ترکی میں کانفرنس ہو رہی ہے 16 اپریل کو، تو وہ ہمارا جو کیا اس کا نام تھا ایک مجاہد صاحب کا جنہوں نے پشاور اسکول پہ حملہ کیا تھا، وہ تو محفوظ ہے ترکی میں، تو طالبان کے لیے بھی محفوظ پناہ گاہ ترکی جو ہے، تو ویسے دکھانے کے لیے وہ ترکی میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ترکی کی فوج بیچاری ذلیل ہو رہی ہے، 2016 کی جو ناکام بغاوت کی، ڈاویل نے ایک پلاننگ کیا، مصر میں جمہوری حکومت کو ختم کیا، فوج کو لے کر آیا، اور یہاں فوج کو ذلیل کیا ترکی میں، اور جمہوری حکومت کو فریب کے طور پہ آگے مشہور کیا۔ تو ترکی کی فوج ذلیل ہو رہی ہے، اور طالبان کے لیے اور افغانی لوگوں کے لیے وہاں پہ کیا خیر کی خبر ہے؟ وہاں پہ کوئی خاص نہیں ہے۔ انشاءاللہ افغانستان کی مسلمان عوام ہی جو ہے وہ افغانستان کا مسئلہ صحیح حل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو داعش کے عذاب سے نکالے۔ میاں میں فوج کی کارروائیاں جاری ہیں اور 80 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ تو میاں کی جمہوریت سے پہلے ہمیں ہر اسلامی ملک میں جمہوریت کی ضرورت ہے۔ اللہ مسلمانوں کو جمہوریت دے تاکہ مسلمان عوام ترقی کریں۔ ایران کے جوہری پلانٹ میں جی کوئی بلیک آؤٹ ہوا ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے، اور 9 مہینے اس کی بحالی میں لگ سکتے ہیں۔ ایران نے اس میں اسرائیل کا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ اس کا ہی ہاتھ ہے اسرائیل کا، اور ایران کو جو ہے نا آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور ایران نے کہا کہ جی ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو میں تو اس خبر پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، میں یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایران کو اور ہر اسلامی ملک کو داعش کے عذاب سے نکال لیں، ڈائیول نیٹ اور انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک کے عذاب سے نکال لیں، تو اس میں مسلمان عوام کا زیادہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ روایتی ہتھیار اور یہ ایٹمی جوہری پرامن اور یہ ہتھیار یہ کیا دنیا ہے، پہلے تو داعش کے عذاب سے نکلیں۔ ایک واقعہ اور بڑا اہم ہوا ہے، وہ فرانس کے شہر میں کسی رین شہر میں جو ہے بحرین، نسرین، نورین، پروین، یہ داعش کی مردود آگ کے قہر ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہیں۔ اصل میں داعش تو ہے یورپ اور امریکہ میں۔ یہ اس جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کمرے کی دیوار پر، یعنی مسجد جہاں نماز پڑھی وہ مسجد ہی ہوتی ہے، تو کوئی ایسے پوسٹر یا اشتہار چپکائے گئے ہیں کہ اسلام کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے۔ تو فرانس کی حکومت نے سخت مذمت کی ہے، سخت ایکشن لیا ہے، اور اس کو فرانس کی ریپبلک پر حملہ قرار دیا ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہبوں کی آزادی حاصل ہے، مذاہب کی آزادی حاصل ہے،
اور مسلمانوں کو بھی اتنی ہی آزادی حاصل ہے جتنی کسی دوسرے مذہب کو آزادی حاصل ہے. اور یہ بڑی بری بات ہے. اور مسلمان جو ہے نا جی، جب 2007 میں نے فرانس میں الیکشن ہو رہے تھے تو ایک انگریزوں میں جو ہے نا کہ عورت کوئی الیکشن ہو رہی تھی صدر کے مقابلے میں، کوئی کوزی صدر تھا، عورت کچھ اور تھی، میں سرکوزی کوئی صدر تھا، بعد سرکوزی بن گیا تھا میرے خیال میں. تو میں نے اخبار میں روزانہ پڑھتا تھا، میں نے دیکھا کہ عورت وڈرا کر گئی تھی، مرد ان کا سربراہ بنا، صدر بنا. تو میں نے جب کافروں کے اندر عورت پیچھے ہٹ گئی اور اپنے آپ کو بچا گئی، اور میری بڑی خواہش تھی کہ بے نظیر الیکشن میں حصہ نہ لے، کوئی مرد کو آگے لے آئیں، کسی بزرگ کو آگے لے آئیں. لیکن داعش نے، القاعدہ نے زور سے جو ہے نا بے نظیری کو آگے کیا. لندن میں جمہوریت کا ایگریمنٹ کروایا، اور فوج نے بڑی محنت کی، بے نظیری کی، بھی آپ جو ہے نا الیکشن نہ لڑیں، بڑی جان کو آپ کو خطرہ ہے. فرانس میں کافر عورت تو بچ گئی، لیکن مسلمان عورت کو مروا دیا گیا یہاں سریام راولپنڈی میں. تو پاکستان میں بھی فرانس کے خلاف بڑے جلوس ہو رہے ہیں، تحریک لبیک کے، اس کے سفیر کے خلاف. اور میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بریلی کے اندر بھی جمعے کی نماز میں جو ہے فرانس کے خلاف بڑا احتجاج ہوا ہے مذہبی طور پر. تو یہاں بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ میں داعش کی مذمت کرتا ہوں، اس پر لعنت بھیجتا ہوں. فرانس سے، برطانیہ سے، امریکہ سے پاکستان کی سرکار کو، حکومت کو، عوام کو، فوج کو اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے. اسلام پہ بڑا شدید حملہ ہے، شیطانی حملہ ہے. اگر یہ تحریک لبیک یہ معرفت حاصل کر لے کہ بھارت کتنا شیطانی حملہ کیے ہوئے مسلمانوں پر پاکستان اور انڈیا میں، تو بھارت کے خلاف تحریک شروع کر دے بجائے فرانس کی. اور کتنا بڑا دھوکہ پاکستان سے ہو رہا ہے کہ بربادی ساری بھارت کر رہے ہیں اور تحریک فرانس کے خلاف چل رہی ہے پاکستان میں جو ہے. یہ پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. جن ملکوں میں مذہبی آزادیاں ہیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ان سے حکومت پاکستان کو اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے. اور تحریک لبیک کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ تحریک انڈیا کے خلاف شروع کریں. اور انڈیا حقیقت میں مسلمانوں کو شیطانی طور پر جکڑے ہوئے ہے، اور انڈیا میں مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں. اور ہمیں فرانس سے لڑوایا جا رہا ہے، ہمیں برطانیہ سے لڑوایا جا رہا ہے، ہمیں امریکہ سے لڑوایا جا رہا ہے. بربادی ساری بھارت کر رہا ہے. اتنا بڑا بلنڈر ہو رہا ہے، اتنا بڑا فریب ہو رہا ہے، اور ہماری ایجنسیاں بھی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کھا رہی ہیں. تو یہ بتا نہیں سکتے عوام کو ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخباروں میں کہ تحریک تو چلانی چاہیے انڈیا کے خلاف، چل رہی ہے فرانس کے خلاف. اس تحریک کا میں آپ کو مطلب بتاؤں کہ 1971 میں جو پاکستان کی فوج 93,000 ذلیل ہو کر گرفتار ہوئی، تو یہ وہی معاملہ ہے کہ فرانس کے خلاف تحریک کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ ہم نے صحیح کروایا تھا انڈیا سے مل کر جو ہے. فرانس میں مذہبی آزادیاں ہیں، انڈیا میں مذہبی آزادیاں نہیں ہیں سرکاری طور پر. کبھی انڈیا نے نہیں کہا کہ سرکاری بابری مسجد شہید ہوئی تو انڈیا پر حملہ ہو گیا. یہ حالانکہ یہ انڈیا پر ہی حملہ ہے، کیونکہ مسلمان بہت بڑی آبادی ہے ہندوستان کی. اقلیت نہیں ہے مسلمان ہندوستان میں، 40-45 کروڑ لوگ ہیں. تو ان کی مسجد کو شہید کرنا یہ ہندوستان پر حملہ تھا. یہ لیکن ہندوستان کی سرکار تو اس شیطانی حملے میں ملوث ہے، وہ کیوں بولے گی؟ لہٰذا جو فرانس کے خلاف جنگ لگائے ہوئے ہیں یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں مذہب کے نام پر. ویسے اگر جنگ کرنے کا شوق ہے، پوری دنیا کھلی پڑی، جا کے جنگ کر لے فرانس سے، ہم تو ان کو منع نہیں کرتے. مذہبی آزادیاں فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں ہیں. بھارت مذہب کے خلاف دشمن ہے، اور عراق، یمن، مصر، شام تک اس نے جکڑ بندیاں قائم کی ہوئی ہیں. لہٰذا بھارت کے خلاف جنگ لگائی جائے بجائے فرانس کے خلاف. اتنا بڑا دھوکہ اور فریب مسلمان عوام کو نہ دیا جائے. چونکہ رمضان شریف کل سے شروع ہو رہا ہے،
اور رمضان شریف میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ تو ہماری 93,000 فوج زندہ قتل ہوئی تھی ایسٹ بنگال میں۔ یہ رمضان شریف پر حملہ تھا، اس کے بعد ہماری فوج پہ حملہ ہوا۔ ابھی فرانس کا جو مسجد پہ جو نماز پڑھنے والے کمرے میں جو اس کی دیوار کے ساتھ جو اشتہار چپکائے گئے ہیں اسلام کے خلاف، فرانس کی حکومت نے تو بول دیا کہ یہ فرانس پر حملہ ہے، مسلمانوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، پوری مذہبی، جمہوری، شخصی آزادیاں حاصل ہیں۔ تو اگر ہم فرانس کے خلاف جو وہ دیوار پر لکھ رہے ہیں نا، وہ لوگ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے انڈیا سے مل کر جو ہے اس ڈاول نیٹ نے جو ہے ہماری 93,000 فوج کو مروا دیا تھا۔ اور اصل دشمن تو وہ رمضان شریف کی ہے، سحری کی ہے، افطاری کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، حج کی ہے۔ تو ہماری فوج کو ہوش کرنا چاہیے کہ وہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اب پاکستانی فوج بدلہ لے سکتی ہے اس جنگ کا جو ہے، اور تحریک لبیک کو سمجھائے کہ آپ یہ جنگ انڈیا کی طرف اس کا رخ موڑیں، بجائے کہ فرانس کی طرف توپیں کی ہوئی انہوں نے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا ایک اور مسئلہ، جیسے ترکی میں اسلامی فوج ذلیل ہو رہی ہے بھائی، 2016 میں بغاوت کی اس فوج نے جو ہے، 82 افسروں کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ہمارے پنڈی میں جمعے کی نماز میں افسروں کو اور اہلکاروں کو 2008 میں شہید کیا گیا۔ یہ تو بیچارے بغاوت نہیں کر رہے تھے، تو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرانس میں جو یہ شیطانی مکر ہوا ہے نا، کھیل کھیلا گیا ابھی رمضان شریف سے پہلے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے راول پنڈی میں جمعے کی نماز پر حملہ کیا، ہمارے فوجی افسروں اور اہلکاروں کو بموں اور فائرنگ سے شہید کیا اور زخمی کیا۔ یہ لوگ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، 1971 میں بھی یہی لوگ تھے، 93,000 فوجیوں کو زندہ قتل کرنے والے۔ تو ان کی شیطانیت کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا میڈیا، ہمارا ٹیلی ویژن، ہمارے اخبار کیا کر رہے ہیں؟ تو متحدہ عرب امارات کی خبر آ گئی جی، اس نے حکومت نے جو ہے نا وہ ایسا کام کر دیا ہے کہ ابھی رمضان شریف میں جو ہے اب ہوٹلوں میں پردہ لگا کر کھانا نہیں کھایا جائے گا، سرعام کھاؤ پیو، نمائش کرو، پردے ہٹا دو، اور سامنے رمضان شریف کا احترام کی کوئی لوڑ ہی نہیں رہی۔ یہی افسوس ہے کہ مسلمان ملکوں میں مسلمان شریف، حالانکہ شریف حکومت ہے اس کی جو ہے دبئی کی جو ہے، یہ اردن والی جو ہے، ان کو ایسا استعمال کیا جا رہا ہے کہ لوگ ان سے نفرت کریں بھی، ایسے گندے گندے کام کرتے ہیں ہمارے بادشاہ جو ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں، اور یہ کرتے بھی ہیں، اور لوگ پھر ان سے نفرت کریں گے بھی، یہ کیسے مسلمان ہے کہ رمضان کے احترام میں بجائے کوئی اچھی پالیسی کو انٹروڈیوس کروائیں، الٹا ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف بے عزتی کا تاثر ملتا ہے کہ ہم اسلام کی عزت کرتے ہی نہیں، ہم توبہ نعوذ باللہ۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ احترام کریں سیاحت کے فروغ کے لیے، جو ہے نا انہوں نے قدم اٹھایا کہ رمضان شریف میں سیاحت پہ کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ تو لانا تو ایسے سیاحت پر جو دین اسلام پر سمجھوتا کر کے تمہیں سیاحت میں کروڑوں ڈالر ملیں گے تمہیں، تو البتہ لگتا تو نہیں ہے لوگ ایسا کام کریں گے، مجھے شریف لوگ لگتے ہیں دبئی والے جو ہیں، لیکن اتنا بھی حد سے نہ گزریں، شیطان کے ہاتھوں میں اتنا بے بس ہو کر ایسی پالیسیاں نہ بنائیں کہ اسلام کے وقار کا خیال نہ رہے۔ تو جب اسلام کا وقار کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ایسی بادشاہیوں پر بھی لعنت ہی ہے۔ تو دبئی کے اندر ایسے قانون نہ بنے، کیونکہ شیطان کی یہ بھی پالیسی ہے کہ دوسرے ملکوں سے اچھے تعلقات، اچھے کام کرواؤ اسلام کے لیے، اور مسلمانوں سے برے کام کرواؤ تاکہ مسلمانوں کا برا چہرہ پیش کیا جا سکے۔ تو لہٰذا دبئی کے اندر یہ قوانین جو ہے نا جو پہلے تھے وہ بہتر ہیں، اور 1 مہینے کے لیے اگر سیاحت میں تھوڑی سی سستی آ جائے تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو اسمبلی جو ہے نا ہال پشاور کا، وہ بڑا مرکز بنا چوک جو اس کے سامنے ہے، دھرنوں کا اور احتجاجوں کا، وہ تنخواہوں کے لیے سرکاری افسر اور اہلکار احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیرستان میں جن لوگوں کو کمپنسیشن دیا گیا تھا وہ لوگ اس کو لینے کے لیے دھرنے دے رہے ہیں۔ یہ تو پشاور کی خبر، جہاد بھی کر رہے ہیں، کمپنسیشن بھی لے رہے ہیں، پاکستان میں جمہوری حکومتیں بھی چلا رہے ہیں، سارا کام خود ہی کر رہے ہیں۔ عوام کو کون پوچھتا ہے؟
تو یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے، جو پاکستان کے مسلمان عوام ان کا بھلا کرے اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ الہی آمین. ایک ضلع شانگلہ 2011 میں 16 مزدور اغوا ہوئے تھے، اور وہ ان کی کوہاٹ کے نزدیک لاشیں ملی ہیں مسخ شدہ 10 سال کے بعد. آپ اندازہ لگاؤ کہ مسنگ پرسن ہمارے جو ایجنسیوں پہ الزام لگاتے ہیں اور حکومت کے اداروں پہ لوگ الزام لگاتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ داعش جو ہے نا جی، یہ ہمارے لوگوں کو مس کر رہی ہے، مطلب ہے غائب کر رہی ہے، اور سرکار کے افسروں اور اہلکاروں کو بھی غائب کرتی ہے. داعش ایک شیطانی عذاب ہے مسلمانوں پر. تو کتنے افسوس کی 10 سال کے بعد لاشیں ملی ہیں مزدوروں کی. 2011 میں یہ لوگ اغوا ہوئے تھے. تو اس سے ہمارے حکومت کی مشینری کا، انٹیلیجنس کا، اور عوام کے لیے جو وہ تحفظ کے لیے کوششیں کر رہی ہے، وہ اس کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے حکومت کے اداروں کو پتہ ہے کہ یہ جو مزدور اغوا ہوتی ہیں، کوئلے کی کھانوں میں بھی واقع ہوا تھا کوئٹہ میں، مشق کے اندر میں جو مزدوروں کی شاہ رگیں کاٹی گئی تھیں. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں تو آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوں میں. مجھے شیطان نے فوراً میسج دیا کہ شیعہ مسنگ پرسن بھی لکھ دیں. بھی کوئلے کے خان میں اگر ہم نے مزدور مارے تو شیعوں کی دشمنی میں مارے ہیں. شیعہ اور سنی اور وہابی اور سب کی دشمنی کر رہے ہیں لوگ جو ہیں، لیکن وہابیوں خوش کرنے کے لیے شیعہ کا نام استعمال کریں گے، اور شیعہ تو کسی وہابی یا سنی کے قتل ہونے پہ خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. شیعہ تو ہر مسلمان کا احترام کرتے ہیں، ہر ایک کی جان کی سلامتی چاہتے ہیں.